اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی۔ صدقت یا رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی حبابل کے پڑھنے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو ایک بار پھر سے قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان دروس کا صدقہ بروز محشر نجات عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنی زندگیاں قرآن مجید کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ طٰہٰ ہے، پارہ نمبر 16 ہے، اس کی آیت نمبر 124 میں نے درس قرآن کے لیے تلاوت کی ہے۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جہاں پر ہم بیٹھتے ہیں، اس وقت صرف ایک تذکرہ ہے، وہ مہنگائی کا تذکرہ ہے کہ عوام کے اوپر جو مہنگائی کا ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ ہر مجلس کا عنوان اس وقت مہنگائی ہے، وہ سیاسی طبقہ ہو، وہ دینی طبقہ ہو، اس وقت جو موضوع ہے وہ مہنگائی ہے۔ کسی بھی ملک کے اندر مہنگائی کیوں ہوتی ہے؟ اللہ رب العزت نے 1450 سال پہلے ہمیں بتایا تھا مہنگائی کیوں ہوتی ہے۔ المیہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے صرف سیکھا تو مرنا سیکھا۔ کسی بڈھے کی روح نہیں قبض ہو رہی تو اس کے سرانے یاسین پڑھ لو، انتقال ہو گیا ہے تو اس کے لیے سورہ بقرہ پڑھ لو، چہلم آ گیا ہے تو مدارس سے قرآن مجید پڑھے ہوئے جمع کر لو۔ ہم نے قرآن سے سیکھا تو صرف مرنا۔ کاش اس امت نے قرآن سے جینا سیکھا ہوتا۔ آپ اس سورت کی سورہ طٰہٰ ہے، اس کی آیت نمبر 124 کا صرف ترجمہ سمجھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کسی ملک میں مہنگائی کیوں ہوتی ہے۔ دوسری بات، ملک ریاست بڑے سے بڑے وزیر خزانہ کو لے آئے، بڑے سے بڑا معاشی نظام سنبھالنے والا طبقہ لے آئے، بڑے سے بڑا سمجھدار طبقہ لا کر بٹھا دے، جب تک قرآن کی ان آیات پر عمل نہیں ہوگا یہ نظام ٹھیک نہیں ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نظام بندے ٹھیک کرتے ہیں۔ ایک بات کو یاد رکھیں، جب تک اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو کسی سائنسدان کی عقل بھی کام نہیں کرتی۔ آپ قرآن مجید کی اس آیت کا ترجمہ سماعت کریں کہ اللہ رب العزت ہم سے کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے منہ پھیر لیتا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ، جو منہ پھیر لیتا ہے، عَنْ ذِكْرِي، میرے ذکر سے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً، تو بے شک اس کے لیے اس کی معیشت ضنکاً میں تنگ کر دیتا ہوں۔ وَنَحْشُرُهُ، اور ہم اس کو جمع کریں گے، یوم القیامۃ، قیامت والے دن، اعمیٰ، اندھا کر کے۔ جو اللہ کے ذکر سے منہ پھیر لیتا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں۔ آج اس وقت انفرادی اور اجتماعی طور پر ہمیں توبہ کی حاجت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشی نظام ٹھیک ہو، مہنگائی کو کم کیا جائے، تو اس کا حل اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے ذکر سے منہ پھیر لیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، پھر ہم اس کے لیے اس کی روزی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ وَنَحْشُرُهُ، اور ہم اس کو اٹھائیں گے، یوم القیامۃ، قیامت کے دن، اعمیٰ، اندھا کر کے۔ جب وہ بندہ قیامت والے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں کیا کہے گا؟ آگے اللہ تعالیٰ اس کا بھی ذکر کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قالا، وہ شخص کہے گا ربی، اے میرے رب، لیما حشرتنی، مجھے کیوں اٹھایا گیا، اعمیٰ، اندھا کر کے، وقد کنت بصیرا، جب کہ دنیا میں تو میں دیکھا کرتا تھا۔ وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مالک و مولا، لما حشرتنی، مجھے کیوں اٹھایا، اعمیٰ، اندھا کر کے، وقد کنت بصیرا، دنیا میں تو میں ان آنکھوں سے دیکھا کرتا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ وجہ بیان فرما رہا ہے کہ میں نے اس کو نبینا، اندھا کر کے کیوں اٹھایا۔
قالا اللہ تعالیٰ فرمائے گا ذالکا اسی طرح اتت کا تیرے پاس آئی تھی آیاتنا ہماری آیات، اسی طرح لوگ تجھے آ کر میری آیتیں سناتے تھے، لوگ تیرے دروازے پہ آ کے تجھے میری آیتیں سناتے تھے۔ اللہ فرمائے گا قالا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذالکا اسی طرح اتت کا تیرے پاس آتی تھی آیاتنا ہماری آیات فنسیتہا تو نے ان کو بلا دیا، تیرے پاس میرا پیغام پہنچا تو نے اس کو بلا دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ اسی طرح آج کے دن تنسا تیری کوئی خبر لینے بھی نہیں آئے گا۔ آج تو میدان معاشر میں اندھا کھڑا ہے، جب تیرے پاس میری آیتیں پہنچی، جب تو نے اس کو نظر انداز کر دیا تو ہم نے تیری بینائی چھین لی، اور تو میدان معاشر میں اندھا کھڑا ہے۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ اور آج کے دن تنسا تجھے خبر لینے کے تیرے پاس کوئی بھی نہیں آئے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ پھر فرما رہا ہے وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نجزی ہم جزا دیتے ہیں، ہم بدلہ دیتے ہیں، من اس کو اسرافہ جو حد سے بڑھ جاتا ہے۔ وَكَذَلِكَ نجزی اور ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں من اس کو اسرافہ جو حد سے بڑھ جاتا ہے۔ اور حد سے بڑھنا کیا ہوتا ہے آگے اللہ اس کی بھی وضاحت کر رہا ہے۔ یہ جو قرآن مجید ہے نا ایک ایک زندگی کا پہلو کھول کے بیان کرتا ہے۔ حد سے کیا بڑھا وَلَمْ يُؤْمِن وہ ایمان نہیں لایا بِآیَاتِ رَبِّهِ اپنے رب کی آیات پہ، اس نے دنیا میں رہ کے حد سے تجاوز کیا کہ اپنے رب کی آیتوں کو نہیں مانا۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ اب قیامت والے دن اس کے لیے شدید عذاب ہے جو ہمیشہ باقی رہے گا۔ میں 3 آیتیں چھوڑ کے اگلی آیت پڑھ رہا ہوں تاکہ میں اپنے موضوع کو سمیٹ سکوں۔ اللہ رب العزت نے پھر ہم لوگوں سے خطاب فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ تمہیں حیرت میں نہ ڈال دیں عَيْنَيْكَ تیری آنکھیں إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ جو ہم نے عطا کیا بھی اس کے ساتھ ازواجن میاں بیوی کو منہم جو کافروں میں سے ہیں زہرت الحیات الدنیا جتنی تر و تازگی ہے وہ ہم نے کافروں کو عطا کی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے ایمان والو کافروں کے پاس دولت دیکھ کے تمہاری آنکھوں میں حیرت نہیں آنی چاہیے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو ہم نے ان کو عیش و عشرت دی ہے، وسیع رزق دیا ہے، وہ کیوں دیا ہے آگے وجہ بھی بیان کی۔ آج بندہ بھلا کا کہتا ہے دیکھو جی وہ تو اللہ کو مانتے بھی نہیں ہے، ان کے پاس تو ہر نعمت ہے، گاڑی بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، ہم اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، تو ہمیں کیوں نہیں مل رہا؟ ان کو جو ملا وہ کیوں ملا؟ اگلے ہی جملے میں اللہ نے اس کی وضاحت فرما دی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جو میں نے ان کو وسیع رزق دیا ہے نا وہ کیوں دیا؟ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ تاکہ اس کی وجہ سے ہی ان کو فتنے میں ڈال دوں، ان کے رزق کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دوں۔ وہ وسعت رزق ان کو دی اس لیے ہے کہ وہ اسی میں مگن رہیں اور اپنے رب کی طرف آ نہ سکیں۔ آج اگر آپ جس بندے کے پاس دیکھتے ہیں نا کہ یار ایک وقت تھا کہ اس کے حالات ماڑے تھے، اس جملے پہ توجہ کرنی ہے، جب تک بندے کے حالات تھوڑے تنگ ہوتے ہیں نا سارا خاندان ایسے ہوتا ہے، اور خاندان میں سے جس کے پاس پیسہ آتا جاتا ہے وہ ایسے ہوتا جاتا ہے۔ ہم بھلا کہتے ہیں یار جدوں حالات ماڑے سن تے سارے انج ہوندے سن، اج پیسہ آ گیا تو کسی کو ملتا ہے کیوں نہیں؟ اللہ فرما رہا ہے لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ہم اسی کی وجہ سے اس کو فتنے میں ڈال دیں گے۔ میں آخری آیت اس سے اگلی والی پڑھ رہا ہوں، اور یہ آج کے ان حالات کا حل اللہ نے بیان کیا۔ وَأْمُرْ تم حکم دو اہلکا اپنے گھر والوں کو، وَأْمُرْ تم حکم دو اہلکا اپنے گھر والوں کو بالصلاۃ نماز کا، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا اور صبر کے ساتھ استقامت کا، وَأْمُرْ تم حکم دو اہلکا اپنے گھر والوں کو بالصلاۃ نماز کا، اور وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا اور اس پہ ثابت قدم رہنے کا۔ آگے جو اللہ نے جملہ ارشاد فرمایا نا اگر آپ اس کو صرف محسوس کر لیں، اللہ کرے سمجھ بھی آ جائے، صرف اس کو محسوس کر لیں، آپ کا یقین اپنے رب پہ اور پختہ ہو جائے گا۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ لا نسألک رزقا میں تجھ سے رزق نہیں مانگتا، نحن نرزقک میں تو تم کو رزق دینے والا ہوں۔ اللہ تم سے رزق نہیں مانگ رہا، اللہ فرما رہا ہے نحن ہم نرزقک ہم تم کو رزق دینے والے ہیں، لیکن شرط کیا لگائی پیچھے؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو،
وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پہ ثابت قدم رکھو. لا نسألک رزقا، میں تجھ سے رزق نہیں مانگتا بلکہ نحن نرزقک، میں تجھ کو رزق دینے والا ہوں. والعاقبۃ للتقویٰ، اور بڑا اچھا انجام ہوگا پرہیزگاروں کا. آپ سورہ طٰہٰ کی ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے آغاز کیا کہ جب میرے ذکر سے منہ موڑ لوگے تو تمہارے معاشی حالات تنگ پڑ جائیں گے. آج امت مسلمہ کو انفرادی اور اجتماعی طور پر عبادت کے ساتھ ساتھ توبہ کی ضرورت ہے، اور جب تک ہم اللہ کے ذکر کی طرف مائل نہیں ہوں گے، اللہ نے واضح اعلان کیا کہ میں تمہاری معیشت کو تنگ ہی رکھوں گا. تم ذکر کی طرف رجوع کر لو. اور ہمارے ہاں تو ایک یہ بھی نوبت آ پہنچی کہ ذکر کے لیے بھی وقت نہیں ہے. حالانکہ ہوتا یہ ہے، انسان صبح سے لے کے شام تک مزدوری کرتا ہے، مشقت کرتا ہے. جو رات کو وہ مزدوری کما کر لاتا ہے اور صبح جانے سے پہلے اس کی جیب پھر خالی ہوتی ہے. اگر وہی بندہ اللہ کی عبادت، ذکر اور توبہ کی طرف مائل ہو جائے، رزق اس کا اتنا ہی رہتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس میں برکت نازل کر دیتا ہے. اس وقت پوری دنیا کے اندر سب سے کم تنخواہ جس طبقے کی ہے وہ دیندار طبقہ ہے. لیکن آپ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی علماء کو اس بات پر احتجاج کرتے نہیں دیکھا ہوگا کہ ہماری تنخواہیں بڑھائی جائیں. آپ نے اپنی زندگی میں کبھی اس بات کا احتجاج نہیں دیکھا ہوگا اگر تنخواہ نہ بڑھی تو ہم مسجد چھوڑ دیں گے. سب سے کم تنخواہ ہونے کے باوجود کبھی بھی اذان 1 منٹ لیٹ نہیں ہوئی. کبھی بھی جماعت شاذ و نادر، کبھی 1 بار ہو 2 بار ہو مہینے میں، کبھی جماعت بھی 1 منٹ لیٹ نہیں ہوئی. سب سے کم تنخواہ. اس وقت پاکستان کی ریاست میں جو گلیوں میں صفائی کرنے والا، جس کو ہم جمع دار بھی کہتے ہیں، صفائی کرنے والا بھی کہتے ہیں، سب سے حقیر طبقہ ہم جس کو سمجھتے ہیں، اس کی جو بنیادی تنخواہ اس وقت وہ 18,000 سے اوپر لگتی ہے. سوال میرا یہ ہے کہ سب سے کم تنخواہ جس طبقے کی ہے وہ دیندار ہے، اس کے باوجود اس کی زندگی میں سکون کیوں ہے؟ کیوں کہ وہ اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہے، وہ اللہ کی راہ میں لگا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے رزق میں اتنی برکت رکھ دیتا ہے کہ اس کو پریشانی نہیں ہوتی. بلا شک و شبہ اولاد جوان ہو تو اس کے لیے مسائل بڑھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر بھی برکت والا معاملہ رکھتا ہے. میں اس کی سادہ سی مثال دیتا ہوں. آپ دیکھیں گے کہ دیندار طبقہ سب سے کم بیمار ہوتا ہے. آپ پوری دنیا میں چلے جائیں، پوری دنیا کا ایک ہاسپٹل، پاکستان کی بات نہیں کر رہا میں، پوری دنیا کا ایک ہاسپٹل، اور ایک ہاسپٹل کی ایک وارڈ مجھے ایسی دکھائیں کہ جس کے بیڈوں کے اوپر سارے کے سارے دیندار پڑے ہوں. کسی کو پیشاب کی نالی، کسی کو خوراک کی نالی، کسی کو سانس کی نالی لگی ہو. پوری دنیا کے ہاسپٹل کی بات کی ہے میں نے، پاکستان کی نہیں. ایک وارڈ دکھائیں جہاں پہ سارے دیندار پڑے ہوں. اللہ تعالیٰ دین کے صدقے، بندے کا کمال نہیں ہے، دین کے صدقے دیندار پہ ایسا وقت ہی نہیں آنے دیتا، اور جس پر آ جائے پھر اس کو شفا نہیں ملتی، اس کا وہ آخری وقت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ تھوڑے رزق میں برکت رکھ دیتا ہے. آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں نا، یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ تم میرے ذکر کی طرف آ جاؤ، میں تمہارے لیے معیشت کو وسیع کر دوں گا، تمہاری مہنگائی کو ختم کر دوں گا. اور اگر میرے ذکر سے وہ من آ رہا تھا، تم منہ پھیر لو کہ میرے ذکر سے، تو پھر میں تمہاری معیشت کو تنگ کر دوں گا. اور دوسری سزا کیا دوں گا؟ تمہیں قیامت والے دن اندھا کر کے اٹھاؤں گا. کیوں؟ کہ جب دنیا میں تم نے میری آیتیں دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لی تو پھر اللہ نے آنکھوں کا نور ہی چھین لیا، اور بندہ کہتا پھرے گا کہ میں تو دنیا میں دیکھا کرتا تھا، میدان محشر میں اندھا کر کے کیوں اٹھایا گیا؟ تو اللہ فرمائے گا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج تیری کوئی خبر لینے کے لیے بھی نہیں آئے گا. اور اگلی آیات میں جا کے کیا فرمایا؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے دو، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پہ ثابت قدم رہنے کا حکم دے دو. لا نسألک رزقا، ہم تو تم سے رزق نہیں مانگتے بلکہ نحن نرزقک، ہم تم کو رزق دیتے ہیں. والعاقبۃ للتقویٰ، اور پرہیزگاروں کے لیے بڑا اچھا انجام رکھا ہوا ہے. آج ان ساری آیات کے بعد ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہر بندہ کہتا ہے دیکھیں جی مولوی آتے ہیں، تقریریں کر جاتے ہیں، ہمیں نہیں بتاتے ہم نے کیا کرنا ہے. میں 3 کل باتیں آپ سے کروں گا، چوتھی بات اس کا حل بتاؤں گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اس وقت ہم انفرادی طور پہ اپنی سوچ ہی نہیں رکھتے، ہم جس طرف اکثریت دیکھتے ہیں اس طرف اپنے آپ کو موڑ لیتے ہیں. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ
وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، کہ تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، تم حق کو چھپاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے بھی ہو کہ حق کیا ہے۔ ہم حق جاننے کے باوجود حق کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے۔ ہم ڈر جاتے ہیں کہ ہم بات کریں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، لوگ اٹھا کے لے جائیں گے، تھانوں میں چلے جائیں گے، جیلوں میں چلے جائیں گے۔ اور میرے بھائی، تھانوں کچہریوں اور عدالتوں میں مرد جاتے ہیں، ہجڑے نہیں جاتے۔ تھانے کچہری بنی مردوں کے لیے ہیں، وہ ہجڑوں کے لیے نہیں بنی۔ آپ ایک بات کے لیے تھوڑی سی کوشش کریں، اگر ممبر رسول پہ بیٹھنے والا نبی پاک کا دین بھی خالص بیان نہ کرے تو قیامت والے دن نبی پاک کو کیا منہ دکھائے گا کہ آپ نے ممبر دیا تھا اور میں صرف لوگوں کی واہ واہ لیتا رہا۔ آج معاشرے کی آدھی اصلاح اس وجہ سے نہیں ہو رہی کہ ممبر سے ہم ڈر کے ہمارے حق بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ اس وقت ہمارے پاکستان کے ساتھ جو بگاڑ پیدا کیا جا رہا ہے، ابھی چند دنوں بعد آپ ایسی خبریں سنیں گے کہ آپ کہیں گے کہ شاید ہمارا ملک اب بچنا بھی ہے کہ نہیں بچنا۔ اس وقت ہماری ایٹمی قوت کے سودے ہو رہے ہیں، اسرائیل کے ساتھ دوستیاں بڑھائی جا رہی ہیں، حالانکہ یہاں تک یہ پہنچنے والے جو لوگ ہیں، اسمبلیوں میں بیٹھنے والے لوگ ہیں، یہ ہمارے انگوٹھوں کے نشان سے پہنچے ہیں۔ حدیث پاک سنیں ہم نے کرنا کیا ہے، پہلے میں حل بتا دوں پھر مرض بھی بتاتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو یہ پتہ ہو کہ سامنے والا بندہ ظالم ہے اور اس کا ظلم جانتے ہوئے پھر اس کی حمایت کرے، تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ظالم اور اس کی حمایت کرنے والے دونوں کو ایک ساتھ جہنم میں پھینکے گا۔ میرا سوال آپ سے ہے، ہم میں سے کون سا شخص ہے جو نہیں جانتا کہ ان وڈیروں، ایم این اے، ایم پی اے، وزیروں کے ڈیروں پہ جب بھی خوشی ہوتی ہے وہ شراب اور مجرے کے بغیر نہیں ہوتی؟ کون نہیں جانتا؟ کون نہیں جانتا کہ کس کے اوپر قتل کا مقدمہ نہیں ہے؟ اس کے باوجود ہم ان کے نام پہ انگوٹھے لگائیں تو نبی پاک کا حکم یاد رکھیں، قیامت والے دن ظالم اور ظالم کی مدد کرنے والا دونوں اکٹھے جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ کم از کم آپ نہ ووٹ دیں، آپ نہ انگوٹھے کا نشان لگائیں، لیکن کم از کم ان ظالموں کی تو حمایت نہ کریں۔ آپ کا دل کہیں مطمئن نہیں ہے تو کہیں ووٹ نہ دیں، لیکن کم از کم ان ظالموں کا ساتھ دے کے ان کے ساتھ جہنم میں تو نہ جائیں یار۔ آج ہمارے پاکستان کو نوچ نوچ کے کھایا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں جمہوریت کسے کہتے ہیں؟ میرے نزدیک جمہوریت بھلا کیا ہے؟ پہلے تو کھا لا، بعد میں کھا لاں گا۔ یہ باریاں لگائی ہوئی ہیں۔ پاکستان کا جو حل ہے وہ جمہوریت میں نہیں ہے، وہ خلافت کے نظام میں ہے۔ جمہوریت تو ہمیں تباہ کر رہی ہے۔ جمہوریت کیا ہے؟ اب توجہ کریں، جس بندے کی دیہڑی 1000 روپیہ ہے، پیٹرول 200 روپے کا وہ خریدے، گھی 600 روپے کا وہ خریدے، بجلی مہنگی وہ خریدے، پانی مہنگا وہ خریدے، کل گیس بھی مہنگی ہو گئی، گیس مہنگی وہ خریدے، جس کی دیہڑی 1000 روپیہ ہے اور جن کی تنخواہیں لاکھوں میں ہیں، ان کے لیے پیٹرول بھی فری، بجلی فری، گیس فری، پانی فری، گاڑیاں فری، پروٹوکول فری، پیٹرول، ہر چیز فری ہے۔ یہ ہماری جمہوریت ہے اور ہم اس کے باوجود انہی کے نعرے مارنے کے لیے تلے ہوئے ہیں۔ یعنی ہماری آنے والی نسلوں کو پیدا ہونے سے پہلے ہی مارنے کے لیے یہ لوگ تیار ہیں۔ یعنی جس بندے کے پاس کل اثاثہ اس کی دیہڑی 1000 روپے ہے، سارے ٹیکس بھی وہ بھرے، مہنگا پیٹرول بھی وہ لے، مہنگا کھانا بھی وہ لے، اور جن کی تنخواہیں لاکھوں میں ہیں ان کے لیے ہر چیز فری ہے۔ میں ایک ذاتی طور پہ اس چیز کا قائل ہوں، میں کسی سے ڈر کے بات کرنے والا نہیں ہوں۔ باتیں میں کرنی ہے، طبیعت آپ کی کامپنی ہے، باتیں میں کر رہا ہوں یار، خطرہ مجھے ہونا چاہیے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے باتیں بڑی دور تک جاتی ہیں، خطرہ مجھے ہونا چاہیے۔ آپ توجہ تو کریں، میں ذاتی طور پہ اس چیز کا قائل ہوں۔ عدالت میں گواہی دینے کے وقت جو قرآن گواہی دینے والے کو اٹھوایا جاتا ہے نا، کم از کم وہی قرآن ایک بار فیصلہ کرنے والے سے اٹھوایا جائے کہ تو بھی اس قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے فیصلہ کر کے جو فیصلہ کرے گا وہ سچا کرے گا۔ وہاں الزام جس پہ لگا ہے اس سے قرآن اٹھوا لیا، گواہی دینے والے سے قرآن اٹھا لیا، تو جس نے فیصلہ کرنا قرآن وہ کیوں نہیں اٹھاتا؟ آج ایک جج ریٹائر ہوتا ہے نا، اس کی پینشن بھلا کتنی لگتی ہے؟ 8,32,000 روپیہ، 50,000 روپیہ جیب خرچ الگ ہے، مہینے کا 600 لیٹر پیٹرول الگ ہے، ایک گاڑی الگ ہے، 2 ملازم الگ ہیں، ایک کوٹھی الگ ہے۔ یہ پاکستان کا پیسہ تمہارے باپ کا پیسہ نہیں ہے، یہ ہمارے ٹیکسوں کا پیسہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم،
جو قوم اپنی حالت خود نہیں بدلتی اللہ بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا۔ اور کم از کم اپنے آپ کو اس مقام پہ تو لاؤ آپ حق کے ساتھ کھڑے ہو سکے۔ آج کے دن کی رپورٹ پڑھیں، آج صبح کی خبریں پڑھیں، پاکستان میں جو ملازمین کو بجلی دی جاتی ہے نا وہ سالانہ بھلا کتنی بنتی ہے؟ 45 ارب روپے کی۔ جو پیٹرول اور پروٹوکول ملتا ہے پاکستان میں جانتے کتنا ہے؟ 42 ارب روپے کا۔ یہ سارا پیسہ کیوں دیا کہ انہوں نے عوام کے فیصلے کرنے، عوام کے کام کرنے کی رشوت الگ دینی پڑتی ہے۔ جب کام کروانے کی رشوت الگ ہی دینی ہے تو پروٹوکول کس چیز کا ہے؟ یہ ساری مراعات کس چیز کی ہیں؟ ہم اتنے بولے بالے ہو گئے کہ اگلے ہمارے خون کا آخری قطرہ بھی چوسنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اسی کی کر سکنے ہیں، اور کم از کم حق کے ساتھ کھڑے تو ہو سکتے ہو کہ نہیں ہو سکتے؟ اتنا ظلم برداشت کیا نا، ابھی دیکھنا الیکشن آئیں گے، کسی نے یہاں پہ سٹیکر کسی پارٹی کا لگایا، کسی نے کسی اور پارٹی کا لگایا ہوگا، ہم بھلا کیا کہیں گے؟ ابھی میں کل ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، جو بھی نئی گورنمنٹ آتی ہے نا وہ بھلا کیا کہتی ہے؟ یہ جو پچھلی گورنمنٹ نے قرضے لیے تھے نا اس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں۔ اب والی نے پچھلی پہ، اس نے اس سے پچھلی پہ، اس نے اس سے پچھلی پہ۔ تو میں نے نیچے اس کو کہا، میں کہ یار بس کر دو، بہتا پیچھے نہ جاؤ، پیچھے قائد اعظم ہے گا جائے تسی آخا تو کہنا سارا قرضہ قائد اعظم نے لیا سے۔ یہ ظلم کی انتہا نہیں ہو گئی یار۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک جنگ فتح ہوئی تو وہاں سے نا مال غنیمت میں بہت سارا کپڑا آیا، صحابہ سے مسجد نبوی بھری ہوئی تھی، آپ نے سب کو کپڑا تقسیم کیا اور ہر صحابی کو ایک کپڑا ملا، یا اس کا کرتا بن سکتا تھا یا اس کی تہمت بن سکتی تھی۔ اتنا کپڑا نہیں تھا کہ پورا لباس، پورا سوٹ بن جاتا۔ اب سب صحابیوں کو ایک ایک کپڑا مل گیا، یا کرتا بنا لو یا تہمت بنا لو۔ جب جمعے کا دن آیا تو جناب عمر فاروق وقت کے امیر، 24 لاکھ مربع میل کا حاکم، وہ عمر جن کو دیکھ کے شیطان بھی رستہ بدل لے، اور میرے نبی پاک کا حکم ہے جب تک عمر زمین پہ رہے گا جہنم کا دروازہ ہی بند رہے گا۔ کیوں؟ ہر وقت تو ہاتھ میں درہ پکڑا ہوا ہے، جہاں جرم ہوتا ہے وہیں سزا ملتی ہے، جہنم سے پاک کر دیتے ہیں۔ وہ عمر اتنا لمبا قد کے اوپر سر اٹھا کے دیکھنا پڑتا ہے، جتنا ہمارا ہاتھ ہے نا، روایت کے الفاظ ہیں اتنی عمر فاروق کی ہتھیلی تھی۔ اتنے جری انسان، وقت کے امیر ہیں، 24 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں، جمعہ پڑھانے کے لیے آئے تو کرتا بھی اسی کپڑے کا اور تہمت بھی اسی کپڑے کی۔ ابھی جمعے کے لیے ممبر رسول پہ بیٹھے، صحابہ سے مسجد نبوی بڑی ہوئی ہے، صحابی کھڑے ہو گئے، کہا عمر سب کو کپڑا اتنا ملا تھا، یا کرتا بنتا یا تہمت بنتی، تیرے پاس پورا سوٹ کہاں سے آیا؟ آج جو بات کرے اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دو نا، کہ اس نے بات کی ہے تو کی کیوں ہے؟ فرمایا تیرے پاس پورا لباس کیسے آیا؟ یار وہ عمر جس کے سامنے شیطان اپنے پنجے نہیں گاڑ سکتا، صحابی رسول برے مجمع پوچھ رہے عمر تیرے پاس پورا لباس کہاں سے آیا؟ جناب عمر نے سر جھکا لیا اور کہا اس کا جواب میرا بیٹا عبداللہ دے گا۔ اب جواب سنیے گا، جواب تھا کیا؟ حضرت عبداللہ بن عمر کھڑے ہوئے، فرمانے لگے سنو، کپڑا سب کو ایک ایک ہی ملا تھا، ایک مجھے ملا تھا، ایک میرے والد کو ملا تھا، لیکن میرے والد کے پاس کرتا ایک ہی تھا۔ جب میلا ہوتا تھا تو میری ماں کرتا دھوتی تھی، اتنی دیر میرے والد کمرے سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ میں نے اپنے باپ کی یہ حالت دیکھ کے اپنا کپڑا بھی اپنے باپ کو تحفے میں دے دیا، اس واسطے میرے باپ کا پورا سوٹ بن گیا۔ جناب عمر فاروق نے ایک دن صحابہ سے پوچھا تھا، میں بادشاہ ہوں یا خلیفہ ہوں؟ آج تو بادشاہت کا نظام ہے نا، آج خلافت نہیں ہے۔ سنیے گا بادشاہ میں اور خلیفہ میں فرق کیا ہوتا ہے۔ سوال کیا پوچھا عمر فاروق نے صحابہ سے کہ میں تمہارا بادشاہ ہوں یا تمہارا خلیفہ ہوں؟ اب جواب سنیے گا، فرمایا کہ اگر آپ عوام کا پیسہ لے کے اپنی ذات پر خرچ کریں تو آپ بادشاہ ہیں، اور اگر آپ اپنا سب کچھ بھی عوام کو دیں تو پھر آپ خلیفہ ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، آج ہم کہتے ہیں جی پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، مدینہ المنورہ کے بعد پاکستان ایک واحد ریاست ایسی ہے جو کلمے کی بنیاد پر بنی ہے۔ جناب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے اس قدر انصاف برپا کیا تھا کہ آپ کے زمانے کے اندر 8 شہروں سے زکوٰۃ کا پیسہ واپس آ گیا تھا کہ پورے شہر میں زکوٰۃ لینے والا بندہ ہی کوئی نہیں بچا۔
اور وہاں کے لوگ اپنی زکاتیں لے کے بیٹھے ہوئے کہ ہم سے کوئی زکات لے لے۔ جب اسلام ہو تو پھر نظام ایسا ہوتا ہے۔ جناب عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ایسا کیوں ہوا کہ 8 شہروں سے زکوٰۃ کا پیسہ واپس آ گیا کہ وہاں تو مستحق ہی کوئی نہیں ہے؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک دن جناب عمر بن عبدالعزیز اپنے کمرے میں بیٹھ کے نا دیا جلا کے، چراغ جلا کے نا کچھ حساب و کتاب کر رہے تھے۔ بیٹا آیا، ابا جی آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ بیٹا کچھ دیر کے بعد آنا، ابھی میں کچھ کام کر رہا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد بیٹا دوبارہ حاضر ہوا، ابا جی کچھ بات کرنی ہے۔ جناب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹا آ جاؤ۔ جب بیٹا آ کے بیٹھ گیا تو آپ نے جلتا ہوا دیا بجھا دیا، چراغ گل کر دیا۔ بیٹے نے کہا ابا جی جب آپ اکیلے بیٹھے تھے تب تو چراغ جل رہا تھا، اب بندے 2 ہو گئے اور آپ نے چراغ بھی بند کر دیا۔ جواب سنیے گا۔ فرمانے لگے بیٹا جب میں اکیلا بیٹھا تھا تو چراغ جل رہا تھا، دیے کے اندر جو تیل تھا نا وہ عوام کے پیسے کا تھا، اور میں حساب و کتاب بھی عوام کا کر رہا تھا۔ اب باری آ گئی ہے عمر اور اس کے بیٹے کی۔ عمر یہ گوارا نہیں کرتا کہ عوام کا پیسہ وہ اپنے بیٹے کی ذات پہ خرچ کرے۔ یہ نظام ہو تو پھر اس قرآن کی آیت کی طرف آئے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم میرے ذکر سے اگر منہ پھیر لو گے تو میں تمہاری معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ اللہ نے ہمیں واضح ضابطے دے دیے ہیں۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبید اللہ بن عمر اور عبداللہ بن عمر، یہ دونوں مصر میں گئے تجارت کرنے کے لیے۔ وہاں پہ جا کے گورنر کو پتہ چلا کہ اس وقت امیر المومنین کے بیٹے جو ہیں وہ تجارت کی غرض سے مصر آئے ہوئے ہیں۔ وقت کے گورنر نے ان دونوں کو ہر جگہ پہ لے کے جانا اور تعارف کرانا کہ یہ عمر فاروق کے بیٹے ہیں۔ جب عبید اللہ بن عمر اور عبداللہ بن عمر دونوں واپس آئے مدینہ المنورہ، آ کر بتایا ابا جی اس بار بڑا منافع ہوگا، اللہ نے بڑی برکت دی ہے، بڑا منافع ہوگا۔ اچھا بیٹا بڑی اچھی بات ہے۔ ایک بیٹا بول پڑا ابا جی جب ہم وہاں پہنچے نا تو گورنر صاحب نے ہر جگہ ہمارا تعارف کرایا کہ یہ عمر کے بیٹے ہیں۔ کہا اچھا اچھا اچھا، منافع تجھے اب اس وجہ سے ہوا ہے۔ فرمایا تم کتنے پیسوں کا مال لے کے گئے تھے؟ کہا اتنے۔ کہا اپنے اتنے پیسے الگ کرو۔ الگ کر لیے۔ کہا باقی سارے کا سارا منافع بیت المال میں جمع کرو۔ عرض کی ابا جی بڑا منافع کمایا، بڑی مشقت کی ہے۔ فرمایا لوگوں نے تجھ سے سامان تجھے دیکھ کے نہیں، تیرے باپ کی کرسی کو دیکھ کے دیا ہے۔ آج جس کی حکومت ہوتی ہے اس کی شوگر مل زیادہ تیز چلتی ہے، آج جس کی گورنمنٹ ہو اس کے پولٹری فارم اچھے چل جاتے ہیں۔ کہا تیرے باپ کی کرسی کی وجہ سے تیرا منافع زیادہ ہوا ہے۔ آخر میں صرف میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، 2 باتیں رہ گئی ہیں۔ پہلی بات میں آرمی چیف سے کرنا چاہتا ہوں بذریعہ سوشل میڈیا۔ چیف صاحب اس وقت آپ کے ہاتھ میں اختیار ہے، پاکستان کا سوچیں۔ جتنی سیاسی جماعتیں میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں ایک بات کو یاد رکھو، جتنی عزتیں ہیں جتنے پروٹوکول ہیں وہ پاکستان کی وجہ سے ہیں۔ اللہ نہ کرے پاکستان ہی نہ رہا تو کون وزیر اعظم، کون صدر، کون آرمی چیف، کون MNA، کون MP ہے؟ کس کی عزت ہوگی؟ کس کو پروٹوکول ملے گا؟ جب تک سبز حلالی پرچم لہرا رہا ہے سب کی عزتیں تب تک ہیں۔ مائیں اپنے 20-22 سال کے بچے جوان کر کے آپ کو دیتے ہیں۔ چیف صاحب آپ مہربانی کریں، قوم آپ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے، آپ اشارہ تو کریں، یہ بچے آپ کے قدموں میں مرنے کے لیے تیار ہیں۔ خدا کے واسطے اس وقت میں کہنا چاہتا ہوں سیاسی جماعتیں چھوڑ دو، پاکستان کا سوچ لو۔ پاکستان نہ رہا تو کوئی جماعت بھی نہیں رہے گی، پاکستان نہ رہا تو کوئی عہدہ بھی نہیں رہے گا۔ جس کی جو عزت ہے پاکستان کی وجہ سے ہے۔ آج پاکستان کو نوچ نوچ کے کھایا جا رہا ہے، اور ایک طبقہ ہے وہ اپنی پارٹی کا دفاع کرتا ہے، دوسرا اس پہ اعتراض کرتا ہے۔ میرا سوال ہے سوشل میڈیا پہ بیٹھنے والا کتنا طبقہ ایسا جو صرف پاکستان کی بات کر رہا ہے؟ ایک طبقہ اٹھتا ہے اپنی پارٹی کا دفاع کرتا ہے، دوسرا طبقہ اٹھ کے اس پہ اعتراض کرتا ہے۔ میرے ملک کا کس نے سوچنا ہے؟ آپ ایک لمحے کے لیے تصور تو کرو یار، پاکستان ہی نہ ہو تو کون سی PTI ہے، کون سی نون لیگ ہے، کون سی پیپل پارٹی ہے، کون سی پاک آرمی ہے؟ سب کی عزتیں ہیں تو وہ سبز حلالی پرچم کی وجہ سے ہیں، اور پاکستان کو نوچ نوچ کے کھانے کے بعد کون سی عزت تلاش کرو گے یار؟ آپ لوگ اپنی آنکھوں کو کھولو اور کم از کم حق کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہو۔ آج سے کوئی احتجاج کی بات نہیں کی جا رہی، آج سے کوئی خون خرابے کی بات، صرف آپ اپنے گھر میں رہو، گھر میں رہ کے کم از کم
حق کا ساتھ تو دے دو نا یار. اپنی چار دیواری میں بیٹھ کے کم از کم اتنا تو بولو نا کہ میرا کسی جماعت سے کوئی لین دین نہیں ہے، میں پیار کرتا ہوں تو اپنے پاکستان سے پیار کرتا ہوں. آج پارٹیوں کے پیچھے لگ کے ایک دوسرے کو لوگ گالیاں دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، اور نوبت والا کہاں تک آ گئی ہے. نعوذ باللہ، اب سیاسی جماعتوں کے پیچھے لگ کے ایک دوسرے کو حرامی تک کہا جا رہا ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا تھا جس نے کسی کو گالی دی اس کو پہنچے یا نہ پہنچے پلٹ کے دینے والے کو ضرور پہنچتی ہے. اب بتائیں جس نے کسی کو اس کے نسب کو حرام کہا ہوگا، بتائیں وہ گالی پلٹ کے کس کی طرف آئی ہوگی؟ جن کی خاطر آپ اور میں چار دیواری میں بیٹھ کے لڑ رہے ہیں نا، جب ان کے بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں سارے اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، جب دعوتیں ہوتی ہیں سب اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ صرف اور صرف ٹی وی کے سامنے آ کے لڑتے ہیں، اور ہم اتنے بولے بالے ہیں کہ ان کے پیچھے لڑ رہے ہیں. اگر آپ نے اس مثال کو سمجھنے میں آپ کے لیے بات کو تھوڑا آسان کر دیتا ہوں. اگر آپ اس مثال کو سمجھ جائیں گے ساری گفتگو سمجھ آ جائے گی. کسی بھی قوم کو تباہ کرنا ہو تو اس کے لیے دو طریقے ہوتے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی عوام کو اس کی فورسز کے خلاف کھڑا کر دو. جب عوام اپنے فورسز کے خلاف ہو جاتی ہے نا، پھر وہی عوام جاسوسیاں کرتی ہے، اپنے ملک کو تباہ کروا لیتی ہے. اس وقت سوشل میڈیا کے ذریعے عوام کو ابھارا جا رہا ہے، اور کس کے خلاف؟ اپنی فورسز کے خلاف. آج آپ اور میں اگر اپنے گھر میں سکون سے سوتے ہیں نا تو اس کے پیچھے وردی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا جوان بارڈر پہ کھڑا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہمارے ملک کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے. ہمیں پتہ ہے کہ جب تک ہمارا جوان پہرا دے رہا ہے کوئی سکھ ہمارے دروازے تک نہیں آ سکتا. کتنے بندوں کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ صبح جب میں اپنے گھر کا دروازہ کھولوں گا تو سامنے سکھ ننگی تلوار لے کے کھڑا ہوگا. کتنے بندوں کو یہ ڈر ہے کہ جب صبح میں گھر کا دروازہ کھولوں گا تو باہر ہندو تلوار لے کے کھڑا ہوگا. کسی کو یہ ڈر نہیں ہے، سب سکون سے سوتے ہیں. کیوں؟ ہم سب جانتے ہیں ہمارے پیچھے ہماری آرمی کھڑی ہے، ہمارے جوان کھڑے ہیں، اس ملک میں قربان ہونے کے لیے کھڑے ہیں. آپ سکھوں کے ظلم پڑھ کے تو دیکھیں، آپ قسم خدا کی خون کے آنسو روئیں گے. آج یہ جن سکھوں سے دوستیاں لگانے کی بات کرتے ہیں نا، قرآن نے واضح طور پہ کہہ دیا تھا یہود و نصارہ کافر تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے. سکھوں نے پاکستان بنتے وقت جو ظلم کیے نا، انسان صرف اس کو سن لے. میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں، جن ماؤں کے پیٹوں میں بچے تھے نا، سکھوں نے ان کے پیٹوں میں نیزے مار کے ان کے بچے ان کے پیٹوں کے اندر دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیے تھے. دو دو کے ماں بچے سکھ اپنے نیزوں پہ گاڑتے تھے، اور نیزہ یوں ہوا میں لہرا کے بھلا کیوں پوچھتے تھے بتاؤ تم نے پاکستان بنانا ہے کہ نہیں بنانا. اس وقت مائیں کہتی تھی، میں قربان جاؤں ان ماؤں پہ جنہوں نے اپنے دو دو ماں کے بچوں کا خون دے کے اس پاکستان کی بنیاد رکھی ہے. مائیں کہتی تھی آج بیٹا تو قربان کر دیا لیکن پاکستان بن کے رہے گا. آج پاکستان کو نوچ نوچ کے کھانے والے قیامت والے دن اس ماں کا سامنا کیسے کریں گے جس نے اپنے پیٹ میں اپنے بچے کے دو ٹکڑے کروائے ہوں گے؟ آج پاکستان کو نوچ نوچ کے کھانے والے اس ماں کا سامنا کیسے کریں گے جس ماں کے سامنے اس کا 2 ماہ کا بچہ نیزے پہ چڑھا دیا گیا اور اس ماں نے کہا تھا میں پاکستان بنا کے رہوں گی؟ چیف صاحب، آپ قیامت والے دن اس ماں کا سامنا کیسے کریں گے کہ جب پاکستان پہ مشکل وقت آیا تو آپ نے اپنی زبان کو بند کر لیا تھا؟ خدا کا واسطہ دے کے آپ سے کہتے ہیں اس پاکستان کا سوچ لیں. آپ کی چھڑی میں جتنا دم ہے پاکستان کی وجہ سے ہے. پاکستان نہ رہا تو نہ کوئی جج رہے گا، نہ کوئی وزیر رہے گا، نہ صدر رہے گا، نہ ہم لوگ رہیں گے. ہم صرف اور صرف غلامی کریں گے اور کچھ نہیں کر سکتے. خدا کے واسطے اپنی اپنی جماعتوں سے بالا تر ہو کے پاکستان کا سوچو یار. پاکستان کو اس وقت ایسے مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے کہ ہم اپنی فورسز کے خلاف ہو جائیں، فورسز کے خلاف کھڑے نہ ہوں. دوسری چیز کسی بھی ملک کو تباہ کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ عوام کو اس کے دیندار طبقے کے سامنے کھڑا کر دو. آج اب میڈیا کھول کے دیکھیں ہر مولوی کے خلاف کوئی نہ کوئی پروپوگنڈا ہو رہا ہے. کیوں بھلا؟ شیطان کبھی یہ نہیں کہتا کہ نماز نہ پڑھو، روزہ نہ رکھو. شیطان کبھی یہ نہیں کہتا. شیطان کو مسئلہ ہمارے اسلامی نظام سے ہے، ہمارے روزوں سے نہیں ہے، نماز سے نہیں ہے. شیطان کا پہلا وار بھلا کیا ہوتا ہے؟ جس بندے سے دین سمجھ آ رہا ہوتا ہے نا، سب سے پہلے اس بندے کے بارے میں بدگمانی پیدا کرتا ہے. وہ چھڑ یار وہ تو بندہ ہی انجدہ ہے گا، وہ چھڑ انہیں ابھی کیتا ہوا. اب جس سے دین سمجھ آ رہا تھا اس کے بارے بدگمان ہوئے، اس سے تعلق ٹوٹ گیا، دین سمجھ آنا بند ہو گیا. ہماری فورسز کے خلاف بھی کھڑا کر دیا، دیندار طبقے کے خلاف بھی کھڑا کر دیا. نتیجہ کیا نکلا؟ آج نہ ہمیں دینداروں سے پیار ہے اور نہ ہی اپنے ملک سے پیار رہا.
نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہمیں معیشت کو تنگ کر دیا گیا۔ جو میں نے مثال دینی ہے وہ ساری گفتگو کا نچوڑ اس میں ہے، ہمیں کس طرح لڑوایا جا رہا ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ امریکہ کے اندر ایک بندہ شراب پیتا ہے، شراب پینے کے بعد نا وہ فیس بک کے اوپر ایک بات لکھتا ہے کہ بتاؤ حضرت ابو بکر افضل ہیں کہ حضرت علی افضل ہے۔ میں لڑوانے کی مثال دینے لگا ہوں کہ ہمیں آپس میں، آپ کو اور مجھے آپس میں کس طرح لڑوایا جاتا ہے۔ اب وہ شراب پینے کے بعد فیس بک کے اوپر یہ لکھتا ہے کہ بتاؤ حضرت ابو بکر افضل ہیں کہ مولا علی افضل ہیں، خود شراب پیتا اور سو جاتا ہے۔ اب اس نے تحریر لکھی بتاؤ ابو بکر افضل ہیں کہ علی افضل ہیں، ایران سے پہلا کمنٹ آتا ہے کہ حضرت علی افضل ہیں، پاکستان سے نیچے وہ لکھے گا جی حضرت ابو بکر افضل ہیں۔ اب جس نے سوال پوچھا تھا وہ شراب پی کے ٹنڈ ہوا، سویا ہوا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں نیچے کیا ہو رہا ہے۔ اب بحث شروع ہو گئی، اور آپ جانتے ہیں یہ بحث کب ختم ہوتی ہے؟ جب تک ایک دوسرے کو کافر نہ کہہ دیں۔ شروع کس نے کروائی؟ جو شراب کے نشے میں سو رہا ہے، اور ہم ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کو بددین کہہ رہے ہیں، گمراہ کہہ رہے ہیں، فاسق کہہ رہے ہیں، اور ہمیں لڑوانے والا شراب پی کے سو رہا ہے۔ یہی صورتحال آج ہماری سیاست میں ہو گئی۔ ایک بندے نے شراب پی، اس نے پوسٹ لگا دی کہ فلاں لیڈر ٹھیک ہے کہ فلاں لیڈر ٹھیک ہے۔ اب اس لیڈر کے چمچے بھی آ گئے، اس لیڈر کے بھی چمچے آ گئے۔ وہ ایک بندے نے بڑی خوبصورت بات لکھی تھی، اس نے کہا تھا کہ چمچہ جس برتن میں ہو اس کو خالی ضرور کرتا ہے۔ چمچہ جس برتن میں بھی ہو اس کو خالی ضرور کرے گا۔ آج جتنا بھی بیڑا غرق ہوا ہے وہ چمچوں سے ہوا ہے۔ چمچے نہ ہوتے تو برتن خالی نہ ہوتا۔ آج پاکستان کی معیشت کا نقصان کیوں ہوا؟ وہاں چمچے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری وزیر خزانہ تھا جناب عمر فاروق کے دور میں، اور آپ بیت المال کی، خزانے کی صفائی کر رہے تھے۔ یہ والی صفائی نہیں جو آج ہوتی ہے، جھاڑو والی صفائی۔ ایک صفائی آج بھی ہوتی ہے، بحری جہاز بھر کے پیسہ باہر جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے؟ کیونکہ یہ آن لائن ٹرانسفر کر ہی نہیں سکتے، پکڑے جائیں گے۔ سمندر کے ذریعے جہاز بھر کے پیسہ باہر جا رہا ہے۔ آپ کہو گے یہ مولوی پاگل ہے، انہوں کی پتہ ہوئے باہر کی ہوندہ پہ۔ بحری جہاز کی بیسمنٹیں بھر کے پیسہ باہر جاتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری وزیر خزانہ ہے اور خزانے کی صفائی کر رہے ہیں، جھاڑو والی، آج والی نہیں۔ وہاں سے ایک درہم گرا ہوا ملا، کتنا؟ ایک آپ نے اٹھا لیا، اور اسی وقت اتفاقاً سے حضرت عمر فاروق کے بیٹے وہاں پہ کھڑے تھے، عبداللہ بن عمر، اور ایک درہم ان کو دے دیا۔ حالانکہ جو خزانے کے اوپر مامور ہوتا ہے اس کی تنخواہ خزانے سے آتی ہے۔ آپ نے ایک درہم عبداللہ بن عمر جناب عمر فاروق کے بیٹے کو دے دیا۔ گھر جا کے انہوں نے ابا جی کو بتا دیا کہ چچا ابو موسیٰ اشعری نے مجھے ایک درہم تحفہ دیا۔ جناب عمر کون کھڑا ہو سامنے، فوراً گھر سے نکلے، بیٹے کو ساتھ لیا، کہا ابو موسیٰ اشعری تجھے تو میں اپنا بھائی سمجھتا تھا، اپنا دوست مانتا تھا، تجھے تباہ کرنے کے لیے عمر کا گھر ہی ملا تھا؟ تو نے خزانے کا 1 روپیہ عمر کے گھر بھیج دیا؟ تجھے تباہ کرنے کے لیے اور کسی کا گھر نہیں ملا تھا؟ جناب صدیق جس وقت خلیفہ بنتے ہیں، کپڑوں کی گٹھری کندھے پہ اٹھاتے ہیں اور تجارت کے لیے جانے لگتے ہیں۔ جناب عمر نے کہا حضور اگر آپ بھی تجارت کریں گے تو نظام کون سنبھالے گا؟ آپ بھی کاروبار کریں گے، آپ بھی باہر سے تنخواہیں لیں گے تو نظام کون سنبھالے گا؟ آپ یہاں بیٹھے، آپ کے گھر کا خرچہ بیت المال سے جائے گا۔ ایک دن آپ کی زوجہ نے آپ کو حلوہ بنا کے پیش کیا۔ جناب صدیق نے پوچھا ہمارے گھر میں صرف اتنا راشن آتا ہے کہ ہم 2 وقت کھا سکیں، یہ آٹے کے لیے، یہ حلوے کے لیے سامان کہاں سے آیا؟ زوجہ نے کہا کہ میں روزانہ 2 چٹکیاں آٹے سے نکال لیتی تھی، آج اتنا جمع ہوا کہ میں نے حلوہ بنا کے آپ کو پیش کیا۔ آپ نے وہ حلوہ وہیں پہ چھوڑا، بیت المال چلے گئے، اور جا کر فرمایا کہ جو صدیق کے گھر میں راشن جاتا ہے نا، کل سے 2 چٹکیاں کم جائیں، کیونکہ اس کے بغیر بھی اس کے گھر کا گزارا ہو رہا ہے۔ اور ہمارا ملک کوئی بھی کھا لے اور ہم کہیں گے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جب تک ہم کچھ کر نہیں نہ سکتے ہمارا کچھ ہونا بھی نہیں ہے۔ کم از کم حق کا ساتھ دیں۔ قرآن کی آیت جو میں نے پڑھی تھی، ترجمہ سننے گفتگو مکمل ہو گئی۔ اللہ فرما رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے منہ پھیر لے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، پھر میں اس کے مالی حالات تنگ کر دوں گا۔
اللہ نے ہمیں بتا دیا تھا کہ ہم پہ مہنگائی کیوں ہوگی، جب یہ قوم میرے ذکر سے منہ پھیر لے گی اس کے بعد پھر اس قوم کے اوپر معیشت کو تنگ کر دیا جائے گا۔ اور دوسری سزا کیا دی جائے گی؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور پھر اللہ ان کو اندھا کر کے اٹھائے گا، اور قیامت والے دن یہ اندھے ہو کے میدان معاشر میں گھومتے ہوں گے۔ اس واسطے آپ کی جماعت کوئی بھی ہو، لیکن اس سے باہر نکل کے پاکستان کا سوچیں۔ پاکستان نہ رہا تو نہ کوئی جماعت رہے گی، نہ کوئی بندہ رہے گا۔ اس واسطے اپنے سبز حلالی پرچم کی فکر کریں، اس پاکستان کے لیے سوچیں، اور جو حکومتیں بناتے ہیں اور گراتے ہیں ان سے گزارش ہے، پاکستان رہا تو حکومتیں بنیں گی اور گریں گی، اور اگر پاکستان نہ رہا تو کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اور ایک بات کو یاد رکھیں، ڈرنے کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ میرے رب کے فضل سے پاکستان قیامت کی صبح تک باقی رہے گا۔ میرے پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا۔ بہت سارے لوگ آئے پاکستان کو کھانے کے لیے۔ جب پاکستان بنا تھا نا تو فیصل آباد میں جو سکھ تھے نا، سکھ جب وہ ہجرت کر کے جا رہے تھے تو جاتے وقت بلا کیا کہ گئے تھے مسلمانوں سے کہ یہ جو ہم نے فصلیں اگائی ہوئی ہیں نا، ان کو کاٹنا نا، تم نے پاکستان تو بنا لیا، تم سے چلنا کوئی نہیں ہے، ہم کچھ دنوں تک آئیں گے، اپنی فصلیں خود آ کے کاٹیں گے۔ 75 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو کچھ ہوا، بندہ اگر صرف ٹی وی سنے نا تو لگتا ہے پاکستان اگلے گھنٹے میں ختم ہو جائے گا۔ یہ بک بک کرنے والے کرتے رہیں گے، انشاءاللہ پاکستان کو قیامت کی صبح تک کچھ نہیں ہوگا۔ اس واسطے جو ادارے حکومتیں بناتے ہیں اور گراتے ہیں، بذریعہ سوشل میڈیا میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، سب کچھ چھوڑ کے اپنے پاکستان کا سوچ لو۔ پاکستان نہ رہا تو کچھ نہیں رہے گا۔ یہ نا انصافی ختم کرو کہ ایک ہی محکمہ ہو، ایک بندہ ریٹائر ہو تو وہ کسی بینک کے باہر یا کسی کمپنی کے باہر سیکیورٹی گارڈ لگے، اور اسی محکمے کا دوسرا بندہ ریٹائر ہو تو وہ امریکہ میں جا کے جزیرے خریدے۔ یہ ناانصافیاں بند کرو۔ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ سمجھ رہے ہیں، الفاظ کے پردوں میں جن سے مخاطب ہوں میں، وہ جان تو گئے ہوں گے کیوں نام لیا جائے۔ ہمارا جوان ساری زندگی اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے بارڈر پہ پہرا دے، اور ریٹائر ہونے کے بعد جا کے سیکیورٹی گارڈ بنتا ہے، اسی محکمے کا دوسرا بندہ جا کے جزیروں کا مالک بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاک آرمی کے اندر، میرے نزدیک ہماری زندگی کے اندر جس بندے کو سب سے زیادہ عزت دی تھی وہ رحیل شریف تھا۔ بچے نے اس کو عزت دی۔ آج کیا ہے؟ صرف تلواریں اٹھا کے ڈانس کر رہا ہے۔ عزت اسی کی ہوگی جو پاکستان سے وفا کرے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے دے۔ باتیں میں نے کی ہیں، تھوڑے دل نہیں کمنے چاہیے، ٹھیک ہے؟ پریشان ہونے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ ابھی میرے جانے کے بعد یار مولی تپیا ہی آیا سی، جگرا ہونا چاہیے بات کرنے کا۔ پاکستان ہے تو سب کچھ ہے، پاکستان نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ پاکستان سے وفا کریں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔